اچھا دیکھیں، ایک چیز میں آپ سے گزارش کروں، پہلے تو یہ ہے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ ہم سب تو یہاں رہتے ہیں، اور ہم سب کے رشتہ دار عزیز و اقارب بہن بھائی پاکستان میں رہتے ہیں، اور یقینی طور پر سب فکر مند ہیں، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک ڈیموکریٹڈ ملک ہے، اور دنیا کے اندر اس وقت جو ڈیموکریسی ہے جو بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور جن ملکوں میں صحیح ٹرانسپیرنسی کے ساتھ الیکشن کروائے جاتے ہیں، ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے، تو وہاں ان ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ خوشحالی بھی ہے، اور لوگ جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ تو پاکستان کی جو بدحالی ہے، اس پہ میں بہت گفتگو کر چکا پچھلے دنوں، اور آج ہر ٹی وی چینل اٹھائیں، کوئی بھی اٹھائیں، اس پہ آپ کو رنگ رنگ کی باتیں مل رہی ہوں گی، رنگ رنگ کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، تو لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ایک چیز بنیادی طور پر جو بڑی اہم ہے، اور جو ہماری مقتدرہ کو سمجھنا ہے، جس کو ہر آدمی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، جو اس کی فیلڈ ہے وہ اپنی فیلڈ میں امانت داری اور دیانت داری اور سچائی کے ساتھ اپنے کام کو کرے۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ 10 سال کے اندر ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ آپ جو ہے وہ فوج اپنی ذمہ داری کو نبھائے، جو فوج کا کام ہے وہ فوج کرے سر آنکھوں پہ، اور اسٹرانگ آرمی ہونا ملک کی دفاع کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی وداؤٹ اسٹرانگ آرمی اور آپ کی جو ہے وہ جو حربی صلاحیتوں کی، تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اور ایسے ملک میں جہاں پہ ہندوستان، پھر ایران، پھر افغانستان، پھر دہشت گردی اور 10,000 چیزیں ہوں، تو اسٹرانگ آرمی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور آرمی کو غیر متنازع ہونا چاہیے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھا لیں کہ آرمی جو ہے اس کو غیر متنازع ہونا چاہیے، اور ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آرمی اپنا کام کرے، جج اپنا کام کریں، بیوروکریٹس اپنا کام کریں، سیاستدان اپنا کام کرے، پروفیسر لیکچرارز اپنا کام کریں، ہر میڈیا اپنا کام کرے۔ اب دیکھیں، میں آج ایک تھوڑا سا ٹائم تھا، میں دیکھ رہا تھا، تو ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا اتنے مہنگے مہنگے اشتہار اخباروں پہ آج پوری اخباروں کے فرنٹ پیج پہ چھاپ دیے ہیں، اور میڈیا ہاؤسز کو خرید لیا ہے، تو وہ ایک دم انہوں نے اس کی آواز کو میوٹ کر دیا، بند کر دیا۔ تو اب دیکھیں نا، یہ گیم جو ہے وہ سستا گیم تو ہے نہیں، تو پیسہ انوالو ہے، تو ہر آدمی، ہر جو ادارے ہیں، محکمہ ہے، اس کو، جو لوگ ہیں، ان کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ بھائی یہ اتنی سمپل سی بات ہے کہ کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہ کرے، ہر آدمی ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرے۔ دیکھیں، اگر آپ کو سیاست کرنی ہے تو آپ سیاست میں جائیں، سیاست کریں، کس نے منع کیا آپ کو؟ اگر آپ کو شوق ہے سیاست کرنے کا، کریں۔ تو ان کو میں نے تو کوئی نہیں روکا، مجھے بھی بہت کہا گیا کہ بھائی تم بھی آؤ اس کے اندر، میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں کرنی ہے، میری فیلڈ ہی یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں اپنے آپ کو کسی ایک جماعت کے ساتھ، کسی ایک شخص کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتا، مجھے نہیں کرنی ہے، مجھے یہ کرنا ہے جو میں ابھی کر رہا ہوں، مجھے خدمت کرنی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پہلے ووٹ لو، پھر مجھے اقتدار دو، پھر طاقت دو، پھر میں خدمت کروں گا، تو میں کہتا ہوں نہیں، میں ویسے ہی خدمت کر لوں گا۔ تو الحمدللہ خدمت آپ نے بھی کرنی ہے، ہم نے بھی کرنی ہے، تو ہم زیادہ اچھی طریقے سے کر رہے ہیں، دعائیں لے رہے ہیں لوگوں کی۔ تو اگر آپ کو سیاست کرنی ہے تو آپ سیاست کریں۔ تو ایک چیز جو ہے نا، یہ بڑی اہم ہے۔ اور پھر دوسرا دیکھیں، الیکشن جو ہوتے ہیں نا، اس کے اندر جو مین چیز ہوتی ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، کہ آپ کا جو ووٹ ہے، لوگوں کے اوپر اس بات کا اعتماد ہونا چاہیے کہ جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے، ہمارا ووٹ اسی کو ملے گا۔ یہ نہیں کہ ووٹ دیا جا رہا ہے فلاں کو، نکل رہا ہے فلاں کا، تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو ابھی صورتحال ہے نا، اس الیکشن کو تو متنازع بنا دیا گیا۔ دیکھیں نا، آپ نے متنازع بنا دیا، آپ نے ایک اتنی بڑی پارٹی کو، آپ نے ان کے لیڈر کو، ان کے بڑے کتنے ہزار لوگوں کو آپ نے اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا، ان پہ مقدمات بنا دیے ہیں، آپ نے ان کو الیکشن کمپین چلانے نہیں دی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ تو اور وہ الیکشن تو ویسے ہی متنازع ہو چکے ہیں۔ اب اگر دیکھیں لوگ نکلتے ہیں، اب لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، لوگ ڈرتے ہیں، وہاں پہ ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں الیکشن میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جو بدمعاش ہیں، جن کا کوئی کریکٹر نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ جی ایک جماعت کا کہا کہ جی ان کو ووٹ دیں، وہ جیت جائے۔ تو ان کے جو لیڈر ہیں وہ تقریر کر رہے تھے، اور عوام کھڑی ہے، اور تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اقتدار میں آئے تو ہم فلسطین کا مسئلہ حل کریں گے، ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے، ہم جو ہے وہ امت کے لیے یہ کام کریں گے، اسلام۔ وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہنے کو نہیں ہے، بچے اسکول جانے کو نہیں ہے، اور ہسپتال نہیں ہے۔ ان کے مسئلے بھائی یہ ہیں، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ غریب لوگ بیچارے
جو فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس لیے ووٹ نہیں ملتا، اس لیے لوگ ووٹ نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں یار ان کو تو ہمارے ایشوز سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کون سے ایشوز کی بات کر رہے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کن مسائل کی بات کر رہے ہیں، ان کا تو ہمارے مسائل سے تعلق نہیں ہے، اس لیے لوگ ووٹ نہیں دیتے۔ آپ کو ووٹ جب دیں گے لوگ، جب آپ ان کے مسائل کی گفتگو کریں گے، جب آپ ان کے ساتھ رہ کے کوشش کریں گے کہ ان کے مسئلے حل کریں۔ بس لوگوں کو کنفیوز نہ کریں، اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے تو پھر دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اگر آپ نے خدمت کا کام کرنا ہے تو خدمت کا کام کریں، اگر آپ نے جو ہے سماج کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کوئی سماج کے اندر بہتری لائیں۔ لیکن اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو سیاست میں پھر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں ہمارے مسئلے حل کر پائیں گے بھی نہیں کر پائیں گے، تو لہٰذا اسی لیے جو ہے وہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و قارب کو، اپنے دوست احباب کو آپ کہیں کہ ووٹ ضرور دیں۔ دیکھیں جب آپ لوگ ووٹ دیں گے نا، اور آپ کے رشتہ دار عزیز و قارب جب وہ گھروں سے نکلیں گے اور ووٹ دیں گے تو پھر جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی اگر 60% 70% لوگ نکل آئے ووٹ دینے کے لیے تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے ریگنگ کرنے کی، نتائج کو بدلنے کی، اور پھر ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا پتہ چلے۔ اگر پھر بدلے جائیں اور لوگوں کی وش کے خلاف جو ہے لوگوں کو اقتدار دیا جائے گا تو پھر وہی حال ہوگا جو بنگلہ دیش کا ہوا۔ پھر آپ دیکھ لیں پھر بلوچستان کس دہانے پہ کھڑا ہے، خیبر پختونخوا کس دہانے پہ کھڑا ہے، اور لوگ جو ہے وہ پھر آپ کی نہ اکانومی آپ سنبھال پائیں گے، نہ آپ کا ملک سنبھلے گا۔ اور پھر دیکھیں جب ملک ہی نہیں ہوگا اور اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی تو پیسہ پھر وہ اس سے پھر بجٹ پیسہ جو لگے گا اسلحے کے اوپر، دفاع کے اوپر کیسے لگے گا؟ پھر تو لگ نہیں سکتا نا۔ تو اصل چیز ہوتی ہے، دیکھیں ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، لیکن مجھے نہیں پتا، میں آج تک اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا کہ ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے، ہمارے ملک کے جو مقتدرہ ہیں ان کی پرابلم کیا ہے، یہ کیوں نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے دنیا کے اندر ایک خوشحال ملک بنے، ایک عزت دار ملک بنے۔ 15 لاکھ آپ کا پڑھا لکھا نوجوان جو ہے مایوس ہو کر آپ کے ملک سے چلا گیا ہے اور دھکے کھا رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ 15 لاکھ نوجوان آپ کا، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اکثریت ہے وہ نوجوانوں کی ہے، اور کتنے کروڑ، تو صرف 6 کروڑ تو ایسے ووٹرز ہیں جو 18 سال سے لے کے 35 سال جن کی عمر ہے، اور آپ نے ان کو بھی تو دیکھنا ہے، ان کے مزاج کو بھی تو دیکھنا ہے، آپ نے اس کو بھی تو دیکھنا ہے کہ بھئی کس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ تو ایسے نہیں چلے گا جیسے آج سے 10 سال 15 سال پہلے ہوتا تھا۔ اب معاملات بہت چینج ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا نے بالکل سچویشن کو چینج کر دیا ہے، تو لہٰذا ذرا سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ بہت ہو گیا، بہت پاکستان کے اندر لوگوں نے مسائل دیکھ لیے، لوگ پریشان ہیں۔ یقین جانیے ابھی ایک 5 بیٹیوں کا باپ جو ہے نالے کے اندر گر کے مر گیا، ایک آدمی کی لاش ملی ابھی وہاں سے، وہ بیچارہ بارش کے اندر ڈوب کے مر گیا۔ تو ہم کب تک یار یہ کرتے رہیں گے کہ ہمارے ملک میں ایک آدھا گھنٹہ بارش ہوتی ہے، 1 گھنٹہ بارش ہوتی ہے تو روڈوں کا حال دیکھیں اور کیسے حالت ہو جاتی ہے، اور دنیا کہاں سے کہاں، ہم یہاں پہ ہیں، یہاں پہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا بس اپنے عزیز و قارب کو کہیں کہ ووٹ ضرور دیں، جس کو بھی دینے دیں لیکن ووٹ ضرور دیں۔ تو ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔